بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز میں یہاں لندن میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک دوست کے دعوت پر رات کے کھانے کے لیے جا رہا تھا، تو تحریک انصاف اور ان کے ساتھ متصل دیگر کچھ اور فتنہ پروروں نے مجھے اور میری فیملی کو روکا، ہراساں کرنے کی کوشش کی، گالی گلوچ کیا، بدتمیزی کی، بےہودگی کی، پاک فوج کے خلاف، سپہ سالار کے خلاف، اور ایک ہی ان کا سوال تھا، ایک ہی بات تھی کہ آپ فوج کی حمایت کیوں کرتے ہیں، آپ سپہ سالار کی حمایت کیوں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا آج تو پوری دنیا الحمدللہ ہمارے سپہ سالار کے گیت گا رہی ہے، وہ صرف پاکستان کے نہیں پورے عالم اسلام کے وہ عظیم جرنیل بن گئے ہیں جن کے اوپر پوری دنیا جو ہے وہ اپنی محبت برسا رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے۔ تو یہ رویہ جو ہے یہ آپ کا مناسب نہیں ہے۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تحریک انصاف کے ذمہ دار لوگ وہ سارے اس میں ملوث تھے، موجود تھے وہاں۔ یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے خان صاحب کی جیل میں ہونے کی یا ان کی بہنوں کی ملاقات نہ ہونے کی، تو اس پر ہمارا موقف کئی بار آ چکا ہے، بالکل واضح ہے، جا کے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ رویہ جو آج یہاں میرے ساتھ اختیار، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ یہاں آئی اور جو ہے کافی لوگوں کے ساتھ، لیکن میں ایک بات ان سب سے سوال کروں گا کہ کل آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی کوئی عزیزہ آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ یہی کچھ کیا جائے تو کیا آپ برداشت کر پائیں گے؟ ہم یہ نہیں کریں گے، ہماری تربیت بھی یہ نہیں ہے اور نہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے۔ لیکن آپ لوگ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، کون سا اخلاق، سیاست، کون سی تعلیم اجازت دیتی ہے اس کی؟ اور اگر جس طرح ماشاءاللہ اس عرب نوجوانوں نے آ کے پھر مجھے گھیرے میں لیا اور آپ لوگ جس طرح وہاں سے بھاگے، تو اگر ہم تصادم چاہتے یا کوئی خدا نخواستہ وہاں کوئی بڑا معاملہ ہو جاتا تو اس کا کون ذمہ دار ہوتا؟ آپ لوگ ذمہ دار ہوتے اس کے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بدماشی، یہ غنڈہ گردی، یہ بہیویئر یہ قابل قبول نہیں ہے، اور اگر آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے آپ لوگوں کو ہراساں کر لیں گے، ڈرا لیں گے، خوفزدہ کر لیں گے، جھوٹ بولیں گے، سوشل میڈیا پہ جس طرح آپ بےہودگی، اور وہاں اظہر مشوانی صاحب بھی نظر آ رہے تھے اور بھی کچھ لوگ جن کو میں، تو کم از کم ذمہ دار لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے کوئی مثبت چیز نہیں نکلے گی، منفی چیزیں اس سے نکلتی ہیں۔ میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ میرا بڑا توکل ہے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ آج یہ جو لوگ کر رہے ہیں کل اس پر یہ شرمندہ ہوں گے، بہت سارے شرمندہ ہیں بھی۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس میں نہیں گیا تھا کہ مجھے آپ اپنا اسپیشل نمائندہ بنائیں، وہ میرے پاس آئے تھے۔ آن ریکارڈ موجود ہے کہ 3 لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی، زندہ ہیں تینوں ہی، جا کے جیل میں ورنہ پوچھ لیجئے گا۔ اور الحمدللہ میں آج بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں، شہباز گل صاحب موجود ہیں، باقی لوگ موجود ہیں، شاہ محمود صاحب موجود ہیں، اعظم خان موجود ہے، کہ اگر 1 روپے کا کوئی فائدہ اپنی ذات کے لیے یا اپنی جماعت کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے، یا کبھی کوئی اس منصب کی خواہش یا اس منصب سے کوئی چیز ایسی جس سے کوئی فائدہ پہنچا ہو، اٹھائی ہو، تو میں مجرم ہوں۔ اور اگر میں نے ڈلیور کیا ہو، اور اس وقت جب کہ عالم اسلام، عالم عرب سے تعلقات کو مکمل تباہ کر دیا گیا تھا، ان کو بحال کیا ہو، اور 2 ایسی وزرائے خارجہ کانفرنسیں فواد چودھری صاحب کو حلف دیجئے کہ کس انداز سے میں نے کروائیں، اور کس طرح ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے ایسے حالات میں جب کہا گیا تھا کہ ہم تو یہ کانفرنس کر ہی نہیں سکتے، اس میں الحمدللہ ہم نے وہ کانفرنس کی۔ یہ آن ریکارڈ موجود ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب سے جیل میں جا کے پوچھئے کہ 2 دن پہلے کتنے وزرائے خارجہ نے اوکے کیا تھا
اور اس کے بعد جو ہماری محنت تھی اس کا نتیجہ کیا تھا، یہ سب آن ریکارڈ ہے. کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. ہم نے اللہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے کیا. اگر عمران خان صاحب نے کوئی مجھے فائدہ دیا ہوتا یا مجھے کوئی ان سے منصب کی خواہش ہوتی تو وہ پہلے دن ہی لے لیتا، جس دن انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ساتھ والا کمرہ آپ کے لیے موجود ہے. آج نعیم الحق اس دنیا میں نہیں ہے، کاش ہوتے تو وہ اس کی گواہی بھی دے دیتے. خان صاحب تو موجود ہیں. لہٰذا یہ جو نفرت کا آپ نے اور بےہودگی کا آغاز کیا ہے میرے ساتھ، میں پاکستان علماء کونسل کے تمام ساتھیوں کو یہ کہوں گا، مجھے اس وقت پورے ملک سے جو ہے لوگوں کے فون آ رہے ہیں، باہر سے، برطانیہ سے. میں بڑا شکر گزار ہوں ہمارے اوورسیز کمیشن کے جو سربراہ ہیں شاہ صاحب اور چودھری ریاض صاحب تو میرے بھائی ہیں، باری صاحب، ناصر خان، اور اتنی بڑی تعداد میں ساتھی چند منٹوں میں یہاں جمع ہوئے ہیں کہ میں خود اور عرب نوجوانوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ جو اس وقت رات کے یہاں 2 بج رہے ہیں لیکن ابھی تک یہ 8-9 بجے کا واقعہ ہے، تسلسل سے آ بھی رہے ہیں، ایک قسم کے چوکیدارہ بھی کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سب کو کا شکر گزار ہوں. اللہ سب کو جزائے خیر دے. بہت اتنے نام ہیں کہ سب لے نہیں سکتا. جن ساتھیوں جو بھی یہاں آیا، جس نے اس ایک غم اور حزن کے وقت میں میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ.